بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ النساء کے فضائل بیان کروں گا اور سورۃ النساء کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سورۃ النساء مدنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کا جو نام ہے نساء، اس کی میننگ یہ ہے، نساء کا مطلب ہے عورت یا جمع ہے عورتوں کی، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ 3، 4 اور 5 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو نمبر ہے قرآن پاک میں وہ 4 ہے، یہ 4 نمبر سورت ہے، اور یہ 4 پارہ میں بھی ہے، 5 پارے میں بھی آئی ہے اور 6 پارے میں بھی یہ سورت ہے، اور اس کی آیات کا تعداد 176 ہے، 176، اور اس کے الفاظ کی جو تعداد ہے وہ 3712، جو اس کے الفاظ ہیں 3712، اور اس کے جو حروف ہیں وہ ہے 15937، اس کے جو حروف 15937 جو ہے یہ اس کے حروف کی تعداد ہے۔ اور اس کا جو نام رکھا گیا ہے سورۃ النساء، اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں عورتوں کے متعلق بہت سے اہم بیانات کیے ہیں، مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو سورہ نساء پڑھاؤ اور سورۃ النور پڑھاؤ۔ تو جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی بچیوں کو سورۃ النساء اور سورۃ النور ان کو پڑھائیں، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سورت میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جن پر سورج نکلتا اور سورج غروب ہوتا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مضامین کا بیان کیا ہے، جیسے یتیم بچوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، عورتوں کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ کن سے پردہ کرنا چاہیے، کن سے پردہ کرنا نہیں چاہیے، اور کن سے نکاح ہوتا ہے اور کن سے نکاح نہیں ہوتا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، رشتہ داروں کے، مسکینوں کے، اور جو پڑوسی ہیں، جو مسافر ہیں، اور غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اور کن لوگوں کی توبہ مقبول ہوگی اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کون سے حقوق ہیں، اور اس طرح کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جہاد کے بارے میں سورت میں احکامات ہیں، اور اسی طرح قاتل کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان فرمائے ہیں، اور نماز خوف کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔